بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له ساللت لعله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ نماز سب سے اہم ہے باقی تمام اعمال میں. باقی جو واجبات ہے اس میں مختلف موارد کو ذکر کیا گیا ہے. في موارد أخرى في الرواة أي دیکھیں نتیجتاً فلسفہ احکام اور علت احکام ہم کو نہیں معلوم ہے. ہمیں تو ائمہ علیہ السلام جو بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. جتنا بتایا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے. میں نے کل جو ایک بات ذکر ہوئی تھی مسئلہ کی کہ جس کے اوپر واجب ہو صلاۃ احتیاط اور وہ بھول جائے، اگر فاصلہ ہو جائے اصل کسی حدث کی وجہ سے یا کسی استقبال قبلہ کی وجہ سے یا اس طرح کے مسائل، تو اس کی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر سجدہ بھول جائے یا تشہد بھول جائے جو نماز کے فوراً بعد اسے ادا کرنا چاہیے، اگر فاصلہ ہو جائے تو کیا اس کے لیے دوبارہ پوری نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ اور جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ بھولے ہوئے سجدے و بھولے ہوئے تو شاید تشہد بھی وہی حکم ہے جو نماز کے سلسلے میں بھولی نماز احتیاط کے سلسلے میں ہے کہ پوری نماز کو پھر سے پڑھے اگر فاصلہ ہو جائے. اور ایک جماعت نے جس میں صاحب علوہ خود بھی شامل ہیں، اور میری نظر بھی یہی ہے کہ سجدے ہوئے میں بھولے ہوئے سجدے میں اور پھولے ہوئے تشہد میں اگر فاصلہ ہو جائے، وہ جو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ احتیاط مستحب کی بنا پر. لا تجب إعادة الصلاة بل احتياط استحبابي وإنما يأتي بهما حيثما كان. آپ چیزوں کو اس کے نظائر سے پہچان سکتے ہیں، یہ قانون ہے. برات شرعی کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت. نسبت ایک بہت ہلکا سا امر ہے. مثلا قرآن نے کہا یذل من یشاء، یہ اس معنی متعارف میں تو نہیں ہے یہ کہ خدا نے اس کے ہاتھ کو نہیں روکا ہے اور وہ ذلیل ہو گیا ہے خود اپنی وجہ سے. یعنی خدا دستشو نگرفته شده اضلال به اختیار خودش. مگر یہ کہ ہم کہیں کہ تغریبی عقل چونکہ خدا نے خلق کی لہٰذا اس کی طرف نسبت دیں. نه برای تقلیل راه نداره مگر از باب اینکه بگیم عقل چون خدا تنجیز و عدم یعنی کیا؟ یعنی اگر موافقت ہے تو اس میں عجز ہے. ہر وہ چیز جس کے لیے حجت قائم ہو چکی ہے پھر وہ تنجیز اس کے لیے نہیں ہم لا سکتے. انہی میں سے چیز تو خبر واحد ہے. ظاہراً کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جو نسبت ہے وہ بہت امر خفیف ہے، بہت ہلکا سا مسئلہ ہے. ظاہراً اشکالی نداره چون نسبت امر خفیفیه. بله
تعبیر بھی یہی ہے جو آپ نے بیان کیا، یہی ہے. بله 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 همین تعویلش شاید روایت هم لہٰذا وہ لازمہ ہے اس کا، وہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس کا ساتھ آئے گا ہی. بله بله به لحاظ اون لازمشه. بله بله لیکن یہ ایک ایسی روایت ہے جس سے لوگ سے اختلاف ہے، بس یعنی اس سے اختلاف کیا ہے لوگوں نے، بله علماء نے اس پر رجوع نہیں کیا اس روایت کو. اما خب معرض عنهاست. یه فقیه پیدا میکنید بس بابت این از باب یا غالبیه. غالبیت کی وجہ اگر سے در ہے. خروس شب تا صبح چند بار از اون میگه. بله یا غالب از باب غالبیه یا از باب قضیه خارجیه است، یعنی یه موردی بوده که اون میدونم. اگر آپ اعراض کو قبول نہ کریں، اگر آپ بتائیں کون ہے تو میں اس کو نشان آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ اعراض قبول نداره کچھ جگہیں جہاں پہ انہوں نے قبول کیا ہے. بگید کیه، من براتون پیدا میکنم تو کتاباش که یه جاهای قبول کرده. بله بله محرمه. بله دیکھیں بله اس کو کہتے ہیں اضافی، حقیقی نہیں کہتے پھر اس کو. صرف قرآن تو نہیں ہے، ببینید. بله ایک قرآن ہے، وقت میشه ایک خود اضافی پیغمبر کی فرمائش ہے جو خود قرآن نے کہا جو خود رسول نے وہ لے لو، اور جو رسول منع کر دے اسے دور چھوڑ دو. یکی فرمایش های خود کیونکہ پیغمبر نے پیغمبر صلی کہا اللہ علیه و کتاب چون اللہ و خود قرآن عترتی. فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه. یکی هم حصر فرمایشات وہاں بقیه حقیقی ہے معصومین چون پیغمبر فرمودن کتاب الله جہاں و پر ہمارے عترتی. پاس و دلیل اینا نہ همه ہو رو ان هم کے خدا اضافی جمع ہونے کی. کرد. حصر در جای حقیقیه که یک قرینه بر احکام میں اگر اضافی روایات بودنش ہے، نباشه. وقت این حصرها که در زیادہ تر جو حصر ہے وہ روایات هست اضافی ہے. در احکام در روایات هست غالبا جیسے باب سوم میں یه ہے، بعضیش غالبا حصرهای اضافیه به خاطری که دلیل دیگه آمده. ایک لا روایت یضر میں سے 3 کی طرف اشارہ ہوا ہے. پیغمبر لا یضر الصائم. استثنافی ہے نفی اور نبی استثناء ہے، خلاف 3 خصال. جگہ تو نہیں ہے، خب مفترات سوم 10 تاست نه 3 تا. کئی جگہ این لا 10 یضر چیزیں این حصر سنت روزے کو باطل کرتی، لیکن ایک استثناست. روایت میں 3 ہی کا ذکر ہے. تو ان سب حصر کو همون ملا کر حصر ہم کسی اضافی فیصلے پہ نسبت پہنچتے به ہیں. چیزهای دیگه. وقتی یه دلیل دیگه اومد گفت کذب علی الله و الرسول مفتری، دلیل دیگه اومد گفت اصباح تو اب الجنه جہاں پر ہم مفتری، کہیں گے حصر یه جو ہے دلیل دیگه اضافی ہے. اومد گفت که فرض کنید التماس مفتره و خونه اضافه میشه. اون سبب میشه که بگیم این حصر اضافیه. اینم همین جوره. کہ آیت دلیل ہے، جہاں پر دلیل ہے کہ تمام مثال کے طور کے اوپر جنگلی جانور حرام ہیں، یه دلیله. وہ بھی اون ایک دلیل دلیلی ہے. هم که میگه تمام سباع حرامن اونم یه دلیل. اون دلیلی که میگه تمام حشرات حرامن اونم یه عام دلیل. طور سے جو وقتی حصر اینا ہیں جمع یعنی میشه محدود کر رہے ہیں اون وہ سبب میشه اضافی که ہیں. این حصر اضافی باشه. حصر اضافی غالب کم حصرهای روایتیں ہیں جہاں پر اضافیه. ہمارے اصلا پاس کم ما توی قرآن کریم و حقیقی روایات حصر ہو. داریم کم که حصر حقیقی باشه. چون یه ادله دیگه هست یه چیزایی رو اضافه کرده و مقتضای حجیت هم قرآن ہمیں کریم سب کو جمع کر هم کے پھر ہم اصل فرمایشات بات تک پیغمبر صلی پہنچیں الله گے، علیه و آله هم فرمایشات بقیه معصومین جمع اینها. کیونکہ شاعر نے اسے حرام کیا ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے. ذاتی کا مطلب کیا ہے یعنی عارضی کے مقابلے میں؟ شارع حرام کرده. شارع حرام کرده. بله. ذاتی یعنی چی؟ مقابل عرضی یعنی چی؟ یعنی
دیکھیے اگر درندہ حیوان جو ہے کیا وہ اما کسی پہ همین حملہ نہیں کرے گا؟ فرمایش که در روایت اومده این لیکن غالبیه. اگه یه حیوان پھر بھی درنده حرام ہے. کچھ درندے ایسے ہیں جو ہر ایک پہ حملہ نہیں کرتے لیکن ان کو جنگلی جانور میں شمار کیا گیا ہے اور حکم دائر جو دیا گیا ہے وہ سب کے لیے دیا گیا ہے. اینا حکمه نه علل. به قول آقایون علت تامه نی که یدور الحکم دائما مدارها و انما حکمت اینا. تامی دیگه به نتیجه نحن ابناء الدلیل این فرمایش ها لہذا نادر قائل داره. یہ تام تو نہیں ہے، علت تو نہیں ہے. فقهای شیعه از شیخ مفید گرفته تا امروز نادر قائل داره. هر کی بس بہت کم لوگ اس کے قائل ہیں. شما اگه کتابای دیگه داره تعقیب کنید. شیخ مفید سے لے کے آج تک کے جو علماء میں بہت کم نے اس کو کیا ہے. نه حرف تامی نیست. خاص نداره نیست، یعنی ظهور نداره. مثل شرط نی که ظهور در دو چیز داره، یکی منطقی که مفهوم. یہاں پر بہت سی جگہ پر ہے جہاں پہ علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. اگه گفت صلی یعنی لا تترک الصلاة، اما اگه گفت صلی یعنی لا تاکل لا تشرب لا تشرب. مثلا ایک کسی چیز پر حکم امر جو ہونا یعنی اس کے اوپر وجوب پر بھی دلالت کر سکتا ہے، مستحب پہ بھی دلالت کر سکتا ہے. نہیں اسی طرح حرمت پہ بھی دلالت کر سکتا ہے، مکروہ پہ بھی دلالت کر سکتا ہے، اور اس طرح بہت سی چیزیں. هذه مجازات. شوفوا اللغة العربية معظمها مجازات، معظمها مجاز استخدام یہ مجازی باتیں ہیں. الانواع المختلفة من المجازات. هذا هم لغت عربی میں اکثر چیزیں مجازی ہیں. رسول الله ما يعلم الغيب، قطعا يعلم الغيب الا من ارتضى من رسول. في آية أخرى واللہ عالم الغیب مثلا إني لا قل لا أعلم الغيب. اللہ هذا يعني استقلالا. رسول اللہ کیا عالم غیب ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. اور لیکن وہ کہہ رہے کہ بھائی عالم غیب نہیں ہوتے. اس کے اندر مجاز ہے. اسی طرح ضلالت ہے. من جهتين چه اشکال، اما من جهت واحده چرا نمیشه؟ جماعتی گفتن به معنی ایک جماعت نے کہا کہ اس کا مراد عقل اور ثواب ہے، معروف بین فقهای اور معروف ہے اور دیگر فقہا کے درمیان. شاید اقرب این باشه گفتن لازمش این نیست که اقل و ثواب هم باشه. کبھی کبھی ایسا ہو کہ انسان اس کے سر ثواب کے لیے نہیں، ممکن ایک حزازتی مصاحبش هست کہ اس عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے اس چیز کو. مثال کے طور پر نماز حمام میں مکروہ ہے. حالا یک کسی تو خونش نماز خونده، یه روزم تو حمام نماز خونده، این دو تا نماز ثوابش اون کمتره که تو کیا اس کی حمام. ایک دفعہ اس سے ایک نماز اس سے حمام میں پڑھی کراہت ہے اور دوسری نماز ایک اور جگہ. ان دونوں میں آپس میں کوئی حساب کتاب معلوم نہیں، ہمیں نہیں معلوم. حزازت گاهی داره. یعنی ببینید مثلا مولا دو بندوں سے کہا پانی لاؤ، ایک پانی لے کے آئے، ایک نے احترام سے مولا، ایک جو ہے وہ کسی اور طریقے سے آپ لا لائے. کیا آپ لانے پانی لانے کا طریم کوئی فیصلہ ہے؟ پانی تو لے آیا.
لیکن کیا سبب ہوا کہ وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا؟ مثلا ناچتا ہوا آیا یہ کہ اس ناچنے سے پانی کو حکم پر تو عمل نہیں فرق ہوا، لیکن یہ پسند اجرت وہی ہے، پانی لانے کی اجرت وہی رہی۔ ممکن ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جائے، یعنی اجرت کم ہو جائے ناچنے کے نتیجے میں پانی لانے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثلا ایک ساتھ ایک ایسی چیز ساتھ میں آ گئی جس کو مولا پسند نہیں کرتا، جو پسند نہیں ہے مولا کو، لہٰذا اس نے منع کیا ہے۔ مثلا واجبات، آدم نماز واجب و یه جایی میخونه به عرض چیه اسمش زمینه چیه که مکروه درش نماز خونده چی؟ سبخ وحده لا غیر ضجنان ای ضجنان عرض من الأراضي على کلن ان چیزوں میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر دونوں نمازیں تمام شرائط جو نماز کے جو اجزاء ہیں، قربت ہے، توجہ، بالکل ایک جیسے، ایک نے گھر میں پڑھی، ایک نماز صبح اس نے حمام میں پڑھی، ایک نماز صبح گھر میں پڑھی، یہ جو نماز حمام میں پڑھنا مکروہ ہے، اس کا ثواب کم ہے گھر والے سے، مثلا اس کا 100 تھا، اس کا 90 ہے۔ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ممکن ہے کم ہو ثواب، ممکن کوئی اور مسئلہ حزازت ہو، مولا کو پسند نہیں، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، صرف مولا نے امر کیا لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں مکروہ۔ نماز خوندن توی بیع و کنائس و اینها معابد غیر حتی غیر مسلم عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی اشکال نہیں، شرعاً اشکال نہیں ہے۔ واجب نہیں اگر نجاست مصری یعنی دوسری پہنچنے والی نجاست وہاں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، حتی پانی بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ثوابش کم میشه، اس کا ثواب کم ہو جائے گا، اگر نه یہ تعبدی نہیں، یعنی اگر ریاکت باطل نماز صبح نماز شب ریا کی ہے، اس نے باطل، نماز نہیں، اما اگر سلام لیکن اس نے سلام کیا تو ثواب باطل، ریا میں بھی سلام کیا تو اس کا جواب واجب ہے، باطل نہیں سر، جواب سلام اسے دیا، واجب کو انجام دے دیا، لیکن اس کا ثواب کم ہو جائے گا اگر ریا میں کیا اس نے، لیکن نماز اور دیگر چیزیں ریا میں کیا تو باطل ہو جائے گی۔ دیکھیے نماز کی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، ثواب یا بیشتر ثواب دادنش باشه۔ یہ عربہ میں موجود مسئلہ اختلافی بھی ہے، جماعتی فرمودن که وقتی دو به هم سلام کردن چون هر دو قصد تحیه داشتن نه قصد جواب، اگر ایک دوسرے کو سلام کر لے تو دونوں کو جواب دینا پڑے گا، اگر تحیت کا ثواب نہیں بلکہ ثواب کا قصد ہو، اور تمام علماء کا اس کے اوپر منصرف ہے، دلائل منصرف ہے کہ ہم جواب دیں، نہیں ایک دوسرے کو کافی ہے، کیونکہ عرفاً سلام و جواب حساب ہو جائے گا دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کر لیا، کیونکہ ہر دو سلام ہے اور ہر دو جواب، قصد تحیه داشته نه قصد جواب. صلوات الله علیه. بله بله اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ شکی نیست، اما خب
همین حصر اضافی لیکن که یہ بگه حصر به غیر غیر اضافی ہے، یعنی این انما مال انما غیر غیر امام امام حسن حسن و امام امام حسین، حسین کیونکہ علیه معصومین کے لیے بات نہیں اونها ہو رہی ہے. اولیاء هستن. دلیل دیگه وقتی این سبب میشه که بگیم این حصر اضافیه، یعنی غیر این 14 تا یعنی ان اونها 14 همه کے علاوہ حصر، حصر ہے، اما نه فقط حضرت امیر، یعنی نه کوئی هیچ اور کس نہیں. دیگه، نه پیغمبر هم ولی هستن، حضرت زهرا هم. آها بله یہ اضافی ہے. میشه اضافی دیگه، به خاطر دلیلی که میگه هر چی یعنی برای دلائل حضرت ہیں جو امیر حضرت علیه امیر علیہ السلام هست السلام کے برای لیے ہے، وہ باقی ائمہ کے 12 لیے بھی، تای دیگه هم هست. جناب 11 زہرا تا کے هر لیے دو بھی ہے، وہی حضرت حکم ہے. زهرا صلوات الله علیهم اجمعین. از اون دلیل استفاده میشه که این حصر اضافیه، یعنی نسبت به غیر این 13 تای دیگه. یعنی یہ حصر جو ہے یہ صرف ایک شخص میں اضافی حصر ہے، باقی تمام کے لیے بھی ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کے لیے. کیونکہ روایت خاص ہے. ہم روایت خاص داره که حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف مراده. روایت خاص ہے کہ حضرت اس سے مراد حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. نه نه اینا یہ بحث مجازی کردن باتیں ہیں. مجازاته. خدا که دو جزء نداره، یه جزءش نه مرکب بود و مرکب تو مرکب نہیں که ہے این خدا. خدا، و انما اینجوری نیست که یه تیکش این باشه یه تیکش اون، بقیه وقت مجاز این میشه. یہ مجازی، جیسے ید اللہ فوق ایدی، معلوم ہے خدا کے ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد قدرت ہے، کیونکہ خدا کے انسان جیسے تو ہاتھ نہیں ہے. یہاں پہ ید سے مراد قدرت ہے. تو کہتے نہیں آپ کا ہاتھ میرے سر پہ نہیں، واقعی ہمارا سر آپ کے ہاتھ پہ نہیں، سرپرستی ہے. یعنی الطریق الی اللہ، نشانه خدا، همین معانی وہی مجازی نشانی بدیہیه کی که بات ہے، مجازی متبادر معنی ہے از اس کے، این جور حقیقی معنی خدا کے لیے اس طرح کی نسبتوں میں نہیں ہے. بله جی بله. یک منکم فرمود، منکم، بله بعض روایت میں منکم بھی آتا. بله بله. نه نه ببینید، دیکھیں نه ببینید روایت ہے روایت داره کہ جبرائیل جبرائیل جب وقتی که نازل بر پیغمبر خدا پیغمبر پہ جب نازل ہوتے میشد، سه تا تین چیزیں چیز بیان حرف کرتے تھے. میزد. ایک جملہ یه جمله کہتے تھے، میگفت به پیغمبر سے کہتے خدا یہ قرآن ہے. قرآنه. اس یه کے بعد جمله ہے که بعدش کہ کبھی میگفت کم کبھی زیادہ، بیشتر، میگفت یہ تفسیر قرآن این ہے قرآنه یا شان نزول ہے. شأن نزولش. ایک جملہ یه جمله دوسرا دیگه کہتے تھے میگفت جبرائیل کہ یہ جبرائیل تعویل ہے اس کی. تعویلشه. تفسیر تفسیر وہ چیز جو یعنی چھپی ہے اس کو کشف باہر نکالنا، غامر، جو چیز یعنی ظاہر چیزی نہیں ہے، مجمل مجمله ہے، اس کو روشن کرنا، اس کو روشن کہتے ہیں نیست، تفسیر. این روشنش تعلیل تعویل یعنی غامر، ظاہر کے خلاف ظاهر، چیز کو بیان کرنا. یعنی غامر ظہور ہے لیکن ظہور ایسا ہے جو خلاف ظاہر ہو، وہ مراد ہے، اون مراده اس کو تعویل اون کہتے ہیں. اسمش تعویله. وقت این جیسے منکم و اس طرح کی امثالش چیزیں جو تبلیغ کی در آیت باره تبلیغ فی همین علیین فی مثلا، علیین مثلا. وقت یہ این تعویلات، یہ تعویل ها و تفسیرات جو تفسیر ہیں، ها یہ و شان شأن نزول، نزول ها را ان سب همه کو را امیر المومنین علیہ امیر الصلوۃ المؤمنین صلوات والسلام نے، الله علیه کیونکہ ہمیشہ نزول همیشه قرآن کے بعد امیر نزول المومنین وہاں موجود قرآن تھے، بودن در ہمیشہ پیغمبر کے پیغمبر پاس تھے. خدا صلی اللہ علیه و همه اینا رو می‌نوشتن. تو امیر وقتی المومنین جو قرآن قرآن جمع حضرت کر کے امیر پیش علیه کیا، اس السلام کے اندر درش آیت، تفسیر، تفسیرم تعویل، نوشته یہ شده، سب شأن موجود تھی. نزولم نوشته شده، تعویلم نوشته شده که روایت داره اور خدمت روایت حضرت میں ہے کہ بقیت حضرت الله بقیت عجل اللہ الله اجل فرجه اللہ تعالی فرجہ الشریف اس قرآن کو لے کے آئیں، قرآن رو بردن به کیونکہ حضرت پیغمبر کے پیغمبر بعد خدا امیر صلی اللہ المومنین علیه لے و گئے، یک هفته لوگوں نے اس کو قبول تفسیر نہیں کیا، نکردن، اصحاب نے نہیں چاہا اس اصحاب قرآن کو، اونو نه قبول نکردن، چون دیدن کیونکہ ان کے سخت کام کا نہیں تھا میشه. وہ. وقت دستبردهایی که شده تو اون لہذا شان تفسیر و نزول اور تفسیر شأن جو نزول
اس کے اندر لوگوں نے اپنے حساب سے لیکن خود قرآن، الفاظ قرآن میں کوئی قسم کی کسی قسم کی ترمیم یا کسی قسم کی کم اور زیادتی نہیں ہوئی۔ ان چیزوں میں جو قرآن کے علاوہ پیغمبر نے بیان کی جبرائیل کے ذریعے سے، اس کے اندر اپنے حساب سے تحریفات ہوئی ہیں، لیکن خود قرآن کے الفاظ میں، آیت میں نہیں، اس میں کوئی نہیں۔ تفسیر میں، تعویل میں، شان نزول میں، ہاں اس کے اندر لوگوں نے اپنے حساب سے چیز کو بدلا ہے۔ احکام میں، الزامی میں، واجبات میں، مرسل کی روایت کی، یعنی جس کا سلسلہ نسب ٹوٹا ہو، ڈائریکٹ بیان کر دیا گیا ہو بغیر کسی سند کے، اس کے اندر ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن دیگر احکامات میں، مکروہات میں، مستحبات میں مرسل روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی ہاں، اگر مثال کے طور پر مرسل روایت ہو لیکن فقہا نے اس سے حکم الزامی، واجب یا حرام کو عملی کیا ہو، فتویٰ دیا ہو، تو یہ عمل فقہا آ کر اس سند کی کمی کو پورا کر دیتا ہے کہ یقیناً ان کے پاس کچھ تھا جو ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ روایت ہمارے لیے واجبات میں اور حرمت میں کام نہیں دے گی۔ ہاں مستحب اور مکروہ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو زیادہ کے معنی آپ پوچھ رہے ہیں تعویل اور تفسیر میں، قرآن کے اندر تحریف یہ تفسیر میں ہے یا تعویل میں ہے، لیکن خود الفاظ میں نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمام فقہائے شیعہ کے درمیان اس پر اجماع ہے، یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا ہے، نہ اس میں حرف زیادہ ہوا ہے، نہ حتی نقطہ اور حرکت زیادہ ہو کم ہوئی ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے، یا تفسیر ہے، یا تعویل ہے، یا شان نزول، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو قرآن کے ساتھ لکھا تھا اور جمع کیا تھا، یعنی متن قرآن کے ساتھ یہ بھی موجود تھا۔ معنی یہی ہے۔ اگر ہم کوئی اور معنی کریں یعنی کم ہوا یا زیادہ ہوا اصل قرآن میں، تو پھر تحریف ہے اور وہ ہم اس کے قائل نہیں، کوئی فقہائے شیعہ میں سے کوئی قائل نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے ذکر، خدا نے کہا ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کے محافظ۔ لہٰذا اس طرح کی روایت اس پہ ہم لوگوں کی تعویل میں چینج ہوئی، تفسیر میں چینج ہوا، یعنی تعویل و تفسیر اور تعلیل اور تفسیر یا شان نزول، کیونکہ یہ بھی جبرائیل لے کے آئے تھے، یہ بھی لیکن قرآن کے عنوان سے نہیں۔ روایت میں پیغمبر کے زمانے میں قرآن کامل تھا، کتاب کی شکل میں تھا، جس طرح آج ہمارے پاس ہے، جس طرح قرآن میں آج سورہ حمد ہے اور آخر میں سورہ ناس ہے، اسی طرح پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا، روایت ہے ہمارے پاس، تو ختم القرآن کی روایت، کیونکہ اگر ناقص رہے تو ختمہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور اگر اس طرح کی جو روایت کو ہم دیں گے تو اس کا مطلب دوسرا معنی ہے، کیونکہ فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا۔
क्योंकि तफसीर में तावील और शान नुज़ूल में आकर लोगों ने अपने हिसाब से तहरीफ की है, लिहाजा इस तरह हम हमल करेंगे रवायात को। और रवायत मुरसल का कोई एतबार भी नहीं है वैसे भी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि सय्यिदी या इमाम इन उसीब अल-अदलु बिक़ल्बिही व बदा अल-जुरहु आमिक़न بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سالت عقد ثمين